بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ آج امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے عنوان سے جو ہمارے دروس جاری ہیں، تو آج ہم تذکرہ کریں گے اور تذکرہ سنیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ ہم تمام مسلمان اتنی بات تو جانتے ہیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور ہمارے کل کے درس میں اتنی بات ہم جان چکے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت عثمان ابن مظعون کی اہلیہ محترمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ کے لیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ سے بات کی تھی، اور اس کے بعد ہجرت مدینہ سے پہلے ہی حضور کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا تھا، البتہ رخصتی یہ ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی تھی۔ اچھا، عمر کتنی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کے وقت اور رخصتی کے وقت؟ ہمارے ہاں بڑا یہ ایک اختلافی موضوع بنا دیا گیا۔ تاریخی شواہد سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رخصتی کے وقت 6 سال عمر تھی، نکاح کے وقت 6 سال عمر تھی، رخصتی کے وقت 9 سال عمر تھی۔ بڑی کھینچا تانی کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ رخصتی کے وقت 18 سال عمر تھی۔ تو چلیں، اگر تاریخی شواہد اگر ملتے ہیں 18 سال کی عمر کے، اور کچھ کو تاریخی شواہد ملتے ہیں رخصتی کے وقت 9 سال کی عمر کے، اس کو اس قدر اختلافی بنا کے ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے وہ کہتے ہیں نا، ویلے لوگ کوئی کام چاہیے۔ 18 سال کی عمر ثابت کی اور دوسرے لوگوں پہ تان اور ان پہ تنقید کیوں کی؟ اس لیے نہیں جی چنگا لگتا ہے 9 سال کی بچی کی رخصتی ہو گئی، تو کہتے ہوئے خود کو حیا محسوس نہیں ہوتی کہ 9 سال کی عمر میں ہو یا 18 سال کی عمر ہو؟ ان کی رخصتی جو ہوئی وہ کن کے گھر کی زینت بنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کیا تکلیف محسوس ہوتی ہے عمر جتنی بھی ہو؟ بہرحال یہ محلے اختلاف نہیں تھا جو ہمارے لوگوں نے اس کو بنا دیا۔ مجھے یاد ہے ماہ رمضان میں بھی جب انہی کی شخصیت کے عنوان پہ میں نے بات کی تھی، ایک صاحب نے بڑی بحث کی، بحث کرنے کے بعد تو رزلٹ نکالا کہ آپ کی بات مان لیں کہ 18 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، میرے مطابق 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ جب وہ حضور کے گھر میں آ گئی ہیں اور حضور کی اہلیہ بن گئی، تو عمر کا اس میں آپ اگر حساب لگاتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ ان کی جو
باقی ازواج مطہرات کی نسبت جو خاص فضیلت ہے اور خاص ان کا مقام و مرتبہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے چند ایک چیزیں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں کہ ان کے نکاح سے پہلے حضرت جبریل امی نے ان کی تصویر کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے حضور کے سامنے پیش کیا تھا۔ حضور نے جب کھول کے دیکھا تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر تھی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں دکھا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ جل شانہ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی بیوی بنا دیا تھا۔ اب اس کے بعد پھر دنیاوی اسباب جس طرح پورے ہوئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد حضور کی زوجہ محترمہ ہیں کہ جو کنواری تھی۔ ان کے علاوہ باقی جتنی بھی حضور کے ازواج ہیں یا تو وہ طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ ان کا جو حجرہ تعمیر کیا گیا تھا وہ مسجد نبوی کے ساتھ متصل دیوار سانجھی تھی، ایک ہی تھی حجرے کی اور مسجد نبوی کی، متصل کمرہ تھا۔ ان کے کمرے میں ہی ایک چھوٹی کھڑکی رکھی گئی کہ حضور جب گھر میں ہوتے تھے اسی کھڑکی سے مسجد نبوی میں کسی کو بلا لیا کرتے، پیغام دے دیا کرتے، اپنے صحابہ کو دیکھ بھی لیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ مسجد نبوی میں ہوتے، گھر میں کوئی پیغام دینا ہوتا تو اسی کھڑکی سے آپ گھر میں آواز دے لیا کرتے تھے۔ ایک اور میں بات بتاؤں آپ کو کہ یہی جو حجرہ عائشہ تھا، اس وقت پوری کائنات میں عرش سمیت سب سے افضل ترین مقام وہ ہے جو حجرہ عائشہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اسی حجرے میں ہے۔ اور قرآن عزیز نے بیان کیا نا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اے میرے نبی، میں اس شہر مکہ کی قسم صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس شہر مکہ نے تیرے قدموں کا بوسہ لیا ہے، تیرے قدم اس جگہ پہ لگے ہیں، مجھے اس شہر کی قسم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدم جس جگہ پہ لگتے جائیں گے اس جگہ کی قسم بنتی جائے گی۔ اور اس وقت جہاں پہ حضور کا مزار مبارک ہے، مستقل طور پہ جسم وہیں پہ موجود ہے تو ساری قسمیں وہیں کی ہیں۔ وہ زمین کا حصہ، پوری روئے زمین، آسمان، کائنات کے اندر جس جگہ کا بھی اگر آپ تذکرہ کرتے ہیں، سب سے عظیم ترین کمرہ وہی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے تعمیر کروایا تھا۔ اور ان کی خوش نصیبی دیکھیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے والد محترم حضور کے صحابی، والدہ محترمہ حضور کی صحابیہ، اچھا ان کے بھائی وہ بھی حضور کے صحابی، بہن وہ حضور کے صحابی، اچھا جو ان کے بہنوئی ہیں وہ بھی حضور کے صحابی، جو پھر ان کی بھابیاں ہیں وہ بھی حضور کی صحابیہ۔ ان کی اولادیں جن افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا ہے وہ سارے صحابی ہیں، یعنی 4 نسلیں ہیں اس خاندان کی مسلسل حضور کے صحابی ہیں۔ ان رشتوں کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابستہ ہیں۔ اور سب سے بڑا رشتہ تو یہ ہے نا کہ پھر ان کے شوہر کو دیکھیں تو وہ سید الانبیاء ہیں۔ اچھا، اگر دینی خدمات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جتنی بھی اس وقت احادیث کریمہ موجود ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں مردوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، اور خواتین میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ اور یوں کہیں امت کے پاس آج جتنا دین موجود ہے، 1/3 دین صرف حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کیا۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے کوئی استاذ ہیں، قاری صاحب ہیں، محلے کے امام ہیں، انہوں نے بچوں کو قرآن پاک پڑھا دیا، اب بچے جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے
تو ان سب کے برابر اللہ اس بندے کو ثواب دے گا جس نے پڑھایا ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پوری امت قیامت تک جتنا بھی دین سیکھے گی، اللہ جتنا ثواب ساری امت کو عطا فرمائے گا، 1/3 پوری امت کا ثواب صرف حضرت عائشہ صدیقہ کو ملے گا۔ یہ دین کی خدمت کا صلہ ملتا ہے۔ پھر حضرت جناب صدیق اکبر کی خلافت، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، ان تینوں صحابہ کرام کی خلافت کے زمانے میں حضرت ام المومنین مستقل طور پہ فتویٰ پیش کیا کرتی تھیں۔ فتویٰ کا مطلب سمجھتے ہیں نا کہ سرکاری طور پہ اگر ان کو تحریر چاہیے ہوتی تھی تو وہ حضرت ام المومنین کے پاس بھیجتے تھے، آپ تحریری طور پہ فتویٰ لکھ کے دیا کرتی تھی۔ اور ایسا اس لیے ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایک نصیحت فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، لوگوں کی پہچانیں مختلف ہوتی ہیں، کوئی اپنی بہادری کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنی سخاوت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے نسب کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر بندے کی کسی نہ کسی لحاظ سے پہچان ہوتی ہے، لیکن عائشہ تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہاری پہچان قرآن اور علم کے ذریعے سے ہونی چاہیے، قرآن اور علم کے ذریعے سے۔ اب اتنی ان کی لگن تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سیکھنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا مرتبہ سوالات کرتی رہتی ہیں، قرآن عزیز کی تفسیر حضور سے بار بار پوچھتی، اور جو فقہی مسائل ہوتے تھے وہ پوچھتی۔ کسی نے اگر کوئی مسئلہ پوچھ دیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اس کی وضاحت پوچھ لیا کرتی۔ اتنا علمی ذخیرہ ان کا ہو گیا تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی باقی ساری ازواج کا علم سمیٹ کر اکٹھا کروں اور ان کے ساتھ پوری امت کی عورتوں کا علم جمع کر لوں تو عائشہ کا علم ان سب سے بڑھ کے زیادہ ہے۔ یہ پہچان انہوں نے اپنی بنائی تھی۔ اور انہی کے بھانجے حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ قرآن عزیز کا علم دیکھیں، فرائض کا علم دیکھیں، حلال و حرام کی تمیز دیکھیں، فقہ کی تعلیم ہے، شاعری ہے، ادب ہے، طب ہے، عربوں کی اپنی تاریخ ہے، نسب ناموں کا علم ہے۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جتنا علم تھا، اس سے زیادہ علم میں نے کسی اور شخص میں نہیں دیکھا۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ایک شوق چل پڑا ہے نا لوگوں میں، مشہور ہونا ہے۔ کس ذریعے سے مشہور ہونا ہے؟ ٹک ٹاک کے ذریعے سے مشہور ہونا ہے۔ کس حساب سے آپ نے مشہور ہونا ہے؟ اپنی کسی غلط ادا کی وجہ سے مشہور ہونا ہے۔ کس وجہ سے مشہور ہونا ہے؟ اپنی آواز کی وجہ سے مشہور ہونا ہے۔ حضرت جی یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ زندگی جو بندے کو اصل ملتی ہے نا، اصل جو ملتی ہے وہ دین کی خدمت کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہ اپنے ذہنوں میں ہمیشہ بات رکھنی چاہیے۔ اور پھر اتنا عبادت کا، ریاضت کا ان کو ذوق اور شوق تھا کہ صرف 5 دن جن میں روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، حضرت ام المومنین ان 5 دنوں کے علاوہ پورا سال کا روزہ رکھتی تھی، اتنا شوق تھا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم جو امام باقر کے سسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں حضرت قاسم کہ میری عادت یہ تھی کہ میں جب بھی کسی کام کاج کے لیے میں نے جانا ہوتا صبح سویرے، تو سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آتا رضی اللہ عنہا، انہیں سلام کرتا، ان سے دعائیں لیتا، پھر میں اپنے کام کاج کے لیے جایا کرتا تھا۔ میرا روز کا یہی معمول تھا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا تو وہ قرآن عزیز کی اس آیت کو بار بار پڑھ رہی تھی۔ وہ آیت کیا ہے؟ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتی لوگ جس وقت جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد یہ دعا ہے یا یہ شکرانے کے الفاظ ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ پیش کریں گے۔ وہ کیا ہیں؟ کہ ہم پہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے اپنی مہربانی سے ہمیں جنت عطا فرما دی، اور ہمیں اس گرم لو سے
اور جھلسا دینے والی گرم ہوا سے اللہ نے محفوظ رکھا، اور دوزخ کے چہرے کس طرح جل رہے ہیں اس سے۔ اللہ نے ہمیں اس آگ سے، اس لو سے بچا لیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ پڑھتی، ساتھ ہی حضرت ام المومنین دعا مانگتی، منا علیہ وقینی عذاب السموم، باری تعالیٰ میں دعا کرتی ہوں کہ یہ والا احسان مجھ پہ بھی فرما کے مجھے بھی اس گرم ہوا سے بچا لینا۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اتنی گریہ زاری اور اتنا رونا، اتنی عاجزی انکساری حضرت ام المومنین نے اختیار کی کہ میں پاس کھڑا رہا، میری بھی کیفیت بن گئی، لیکن میں یاد آیا کہ میں تو فلاں کام کے لیے نکلنے لگا تھا۔ میں نے انتظار کیا کہ چلیں اب ان کی دعا ختم ہو جائے گی، اب دعا ختم ہو جائے گی، اتنی لمبی دعا کہ میں ہار مان گیا کہ میں نے تو اپنے کام کے لیے جانا ہے، میں نکل جاؤں۔ میں کام کاج کر کے جب واپس آیا تو دیکھا ابھی تک ام المومنین سجدے میں پڑی یہی دعا کر رہی تھی۔ حضرت جی یہ ہمارے گھروں سے نا یہ عبادت کا ذوق نکل گیا، وقت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے عبادتوں کی اس وقت ہمارے گھروں میں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس گھر میں، مفہوم حدیث ہے، جس گھر سے ذکر نکل جائے، ذکر الہی، تو وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ ویرانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جہاں پہ آپ کو ضرورت کی شے نہیں مل سکتی۔ ویرانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہاں پہ عام طور پہ لوگ رہنا پسند نہیں کرتے۔ ویرانی کا مطلب اجاڑ ہے، وہاں پہ کوئی بھی آ کے بسیرا ڈال سکتا ہے۔ گھر اجڑ چکی ہیں۔ اجڑنے کا مطلب کیا؟ محبتیں آپس کی ختم ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کے عزت، احترام، ادب ختم ہو گیا اندر سے، چاہے وہ اپنی سگی اولاد کا آپس میں رشتہ کیوں نہ ہو، ادب ختم ہو گیا، احترام ختم ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ وہ جو عبادتوں کا ذوق ہمارے گھروں سے رخصت ہوا، ویرانی ہو گئی۔ تو ان تذکروں کا اصل مقصد جو میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ بالخصوص جو خواتین ہیں ان کے اندر یہ شوق ہے عبادات کا، تقوی، پرہیزگاری، یہ اوصاف ہے ان کے اندر ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آپ کے شرم و حیا اور پردہ داری کا مشہور ترین ایک واقعہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حضور کی قبر انور چونکہ میرے حجرے میں بنائی گئی تھی، تو اسی طرح حجرے میں میرے رہتی، ایک طرف میں نے اپنا بستر لگایا تھا، حضور کی قبر انور سامنے ہوتی تھی۔ بعد میں جب میرے والد گرامی حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہوا تو ان کی قبر حضور کے پہلو میں بنائی گئی، تو تبھی میرا بستر وہیں پہ تھا، اسی حجرے میں۔ لیکن جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد ان کی قبر انور جب جناب صدیق اکبر کے پہلو میں بنائی گئی تو میں نے اپنے بستر اور تینوں قبروں کے درمیان پردہ حائل کر لیا تھا، اور اپنے میں جو باقی حجرے کی جگہ تھی اسی طرح رہتی جیسے عام طور پہ خاتون اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے۔ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد گرامی کی قبر پہ سلام پیش کرنا ہوتا تو میں پورے پردے کا اہتمام کر کے پھر جاتی تھی۔ ایک صاحب نے جس نے دیکھا، ہو سکتا ہے خاتون نے پوچھا، لیکن روایت بن گئی، پوچھا گیا کہ ام المومنین آپ اپنے حجرے میں رہتے ہوئے اس قدر پردہ کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے شوہر ہیں اور میرے والد گرامی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب سے عمر فاروق کی قبر بنی ہے تو عمر سے حیا کی وجہ سے میں پردہ کر کے جاتی ہوں۔ تو تہذیب اصل کیا بتائی جا رہی ہے؟ ہماری دینی روایت کیا بتائی جا رہی ہے؟ کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جہاں سے برائی کا اندیشہ ہو تو وہاں سے پردہ کیجیے۔ بچیوں کو یہ تہذیب سکھائی جاتی ہے کہ جب بیٹا تمہیں کوئی دیکھے تو تم نے اس طرح اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، برائی کا اندیشہ ہو اس جگہ پہ آپ نے نہیں ملنا، آپ سے کوئی اگر اس طرح کسی کے نظروں کا مرکز جب آپ بنتی ہیں تو وہاں پہ نہ بیٹھا کریں۔ ہماری بچیاں اسکول، کالج میں، یونیورسٹی میں جاتی ہیں، یہ تہذیب سکھائی جاتی ہے۔ حالانکہ اس واقعے کا اصل مقصد کیا ہے بتانے کا؟ کہ جہاں سے برائی کا اندیشہ نہ بھی ہو، جب اللہ کا فرمان یہ ہے کہ تم نے پردہ کرنا ہے تو برائی کا اندیشہ ہو یا نہ ہو آپ نے ہر صورت میں پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ قبر والے سے کیا برائی کا اندیشہ ہے؟ لیکن ام المومنین نے اپنی دینی روایت کو یاد رکھا۔ چلے اگر وہ زندہ بھی ہوتے
حضور کی تربیت میں رہنے والے فاروق اعظم اور حضور کی اہلیہ ان کے گھر میں تربیت پانے والی ام المومنین ہیں، کیا ان کے مزاجوں میں بھی برائی کا اندیشہ ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود دینی روایت ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ دینی روایت ہمیں اپنی برادری میں، خاندان میں، اپنے گھروں میں اسے اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں۔ بہت ساری اور بھی آپ کی اوصاف حمیدہ کی باتیں ہیں، کی جا سکتی ہیں، سنی جا سکتی ہیں، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ 58 سن ہجری ماہ رمضان چل رہا تھا جب آپ بہت سخت بیمار ہوئیں، اور 17 رمضان المبارک آپ کا وصال ہوا، اور مدینہ طیبہ میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور جنت البقیع شریف میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و مطہرات کے دفن کرنے کے لیے ایک احاطہ خاص کر دیا گیا تھا، اسی احاطے میں ہی آپ کی تدفین کی گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور ان نیک ہستیوں کے طفیل اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔